السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ سبق نمبر 5 کی مشق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم نے سبق نمبر 5 جمع مذکر بنانے کا طریقہ یا اس کی پہچان کا طریقہ پڑھا تھا۔ تو جمع مذکر کی پہچان کیسے ہوگی، یہ پہلا سوال ہے، اس کا جواب ذرا سوچیں کیا بنتا ہے۔ جس اسم کے آخر میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہو وہ جمع مذکر ہوگا۔ ہم نے 3 علامتیں بتائی تھی، کون کون سی علامتیں ہیں کہ جو اسم یا فعل کے آخر میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جمع مذکر ہے۔ نمبر 1 واو نون آ جائے، نمبر 2 یا نون آ جائے، اور نمبر 3 یہ واو آ جائے۔ تو یہ تینوں علامتیں اگر کسی بھی اسم یا فعل کے آخر میں آپ کو دکھیں، نظر آئیں، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو علامات ہیں ان کا جو یہ علامات والا جو لفظ ہے وہ جمع مذکر کا ہے۔ آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ واو نون یا نون یہ علامتیں فعل کے آخر میں آ کر کیا تبدیلی پیدا کرتی ہیں؟ تو یہ علامات الفاظ کو جمع مذکر بنا دیتی ہیں اور معنی سب کا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کا جو معنی کیا جائے گا اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، سب کا مطلب بن جائے گا اس کا۔ مثلا یقتلو وہ قتل کرتا ہے سے یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں، یا شاربن سے وہ پینے والا ہے تو ایک ہے یہ سنگولر، تو شاربین سے وہ سب پیتے ہیں یا پینے والے ہیں، تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ اس میں سب آ جائے گا۔ اور اسی طرح واو نون یا نون ان علامات کی مدد سے درج ذیل الفاظ کو جمع مذکر بنائیں۔ یہ کچھ واحد اس اسماء جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، یقتل مسلم، ینصر قانت، یضرب صادق، یؤمن صابر، یعلم خاشع۔ تو ہم نے ان الفاظ کی مدد سے ہم نے واو نون اور یا نون لگا کے ان کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو یقتل سے یقتلون، ینصر سے ینصرون، یضرب سے یضربون، یؤمن سے یؤمنون، یعلم سے یعلمون، مسلم سے مسلمین، قانت سے قانتین، صادق سے صادقین، صابر سے صابرین، خاشع سے خاشعین۔ جی تو یہ ہماری تھی مشق آج کی۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ نفع مند بنائے، فائدہ بخش بنائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔